بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں۔ میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر ہوں سائیکائٹری میں، اور آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے غم کی اداسی اور ڈپریشن کی اداسی۔ ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ڈیتھ جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک نیچرل فنامنا ہے، قدرتی امر ہے، اور ہر انسان کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جن میں ان کے پیارے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان شدید دکھ اور درد محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے، اور یہ جو غم کی کیفیت ہے بالعموم یہ نارمل سمجھی جاتی ہے، اور یہ کچھ مہینے میں خود بخود بہتری کی طرف چلا جاتا ہے یہ صورتحال۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ڈیتھ ہو جائے اپنے پیاروں کی، یہ غم کے علاوہ ڈپریشن کے لیے بھی یہ ایک طرح کا محرک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ جو فیصلہ ہے یہ کرنا اکثر ہو جاتا ہے مشکل کہ یہ بندہ صرف غمگین ہے یا اس غم کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کیفیات میں اداسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، کچھ پچھتاوے کی خیالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس چیز میں ہم کچھ چیزیں دیکھ کر فرق کر سکتے ہیں۔ جو غم ہوتا ہے اس کی اداسی اگرچہ شدید ہو سکتی ہے، لیکن بالعموم وہ لہروں کی شکل میں آتی ہے، یعنی انسان ٹھیک بیٹھا ہے اور سوچے بھی نارمل طریقے سے آ رہی ہیں، اچانک سے ایک دم سے ایک بڑی موج آئے گی غم کی، اس بندے کی یاد آئے گی اور دل افسردہ ہو جائے گا۔ لیکن جو ڈپریشن کی اداسی ہوتی ہے وہ مستقل رہنے والی اداسی ہوتی ہے، اس میں دل کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، زندگی کی جو نارمل روٹین ہے اس کی طرف انسان کا دل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ ایک ماں تھی جس کے 3 بچے تھے۔ اب ماں جب فوت ہوئی تو وہ ظاہر ہے کہ تینوں بچے اداس ہوئے، لیکن ایک بچہ ان میں سے ایسا ہے جس نے جو کام کرتا تھا کام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا یکسر چھوڑ دیا، اور بالکل اپنے کمرے تک محدود ہو گیا۔ اب اس کیفیت میں یہ اداسی صرف غم کی اداسی نہیں ہے، یہ غم کی وجہ سے جو ڈپریشن ہو سکتا ہے اس کی اداسی ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ اسی طرح سے غم کے اندر بھی کچھ پچھتاوے آ سکتے ہیں، جیسے یہ پچھتاوا کہ شاید میں مرحوم کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پایا جس طرح سے مجھے رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ پچھتاوا ڈپریشن کے پچھتاووں سے مختلف ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے جو پچھتاوے ہیں وہ صرف اس مرحوم شخصیت کے حوالے سے نہیں ہوتے، وہ پوری اس بندے کی جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کی لائف کو انہوں نے احاطہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا اس کو اور بھی مختلف چیزوں کے بارے میں پچھتاوے بلا وجہ کے ہوں گے، جیسے میں ایک ناکام انسان ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے، اور میں نے زندگی میں سارے فیصلے غلط کیے ہیں۔ تو یہ جو پچھتاوے ہیں اگر یہ آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سمپل غم والی اداسی نہیں ہے، ڈپریشن والی اداسی ہے۔ اسی طرح سے جو شدید مایوسی ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں اور زندگی اپنی بے وقت لگنا، یہ بھی ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے، غم میں بالعموم نہیں ہوتا۔ غم میں ٹھیک ہے، شدید غم میں اداسی بھی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد خوشگوار خیالات بھی آتے ہیں، انسان کے اندر امید جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ زندگی بے وقت لگنے میں اور خودکشی کے خیالات آنا، یہ ایک بڑا اہم فیچر ہے جو کہ ڈپریشن کے اندر آتا ہے اور دوسرے غم میں نہیں آتا۔ غم میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دل میں ایک شدید خواہش ہو کہ میں
جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اٹھا لے، اور تاکہ میں اپنے یہ جو میرا مرحوم شخص ہے، میرا پیارا ہے، میں اس سے ملاقات کر سکوں، یہ تو سوچ آ سکتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ سوچ کہ میں خودکشی کر لوں یا میری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو زندگی کی ویلیو نہیں ہے یہ ڈپریشن کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ان میں ڈفرنس ہے۔ اسی طرح سے اور چیزوں کے اندر اپنے خود اعتمادی میں شدید کمی اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کم تر سمجھنا شروع کر دینا، یہ سمٹمز بھی جو ہیں وہ ڈپریشن میں آتے ہیں۔ نیند کا پرابلم ہونا یا بھوک میں کمی ہونا یہ غم میں بھی ہو سکتی ہے اور ڈپریشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا جو اس ویڈیو کا مقصد ہے بتانے کا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کی فیملی میں اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی ڈیتھ کے بعد، فیملی ممبر کی ڈیتھ کے بعد یکسر جو ہے وہ زندگی سے مطلب وہ ایک طرح سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ ان ساری ڈپریشن والی علامات کا شکار ہے، تو اس کو لازمی آپ چیک کروائیں، کیونکہ اس پیشنٹ کا بہت اچھا علاج موجود ہے، باوجود یہ کہ ہم اس کے ظاہر ہے کہ اس کے پیارے کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ جو اس کی مایوسی اور اداسی والی کیفیت ہے اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا میسیج ہے، اور آپ کو اس کا پتہ اس طرح بڑے آرام سے چل سکتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک فیملی میں ڈیتھ ہوئی، باقی لوگ جو ہیں وہ نسبتاً ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو شخص ہے یہ بالکل جو ہے زندگی میں ہمت چھوڑ گیا ہے، تو پھر آپ کو ضرور اس کو ڈپریشن کی لائن پر ٹریٹ کروانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔